میں ایک پینٹر ہوں اور میری سب سے خوبصورت پینٹنگ نے مجھے مار دیا۔ سب کچھ ایک خالی فریم سے شروع ہوا۔ ایک پرانے بازار سے لیا تھا، کالا بھورا اور عجیب سا گرم۔ کونے پر لکھا تھا، دل سے پینٹ کرو ورنہ دل چلا جائے گا۔ مجھے لگا کوئی مذاق ہے۔ میں اس فریم کو اسٹوڈیو میں رکھ کر سو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی کینواس خالی نہیں تھا، اس پر ایک چہرہ بنا ہوا تھا، بالکل میری بیوی جیسا، جو 2 سال پہلے مر چکی تھی۔ رنگ اب بھی گیلے تھے اور جب میں نے پینٹ کو چھوا تو وہ گرم تھا، جیسے ابھی کسی نے سانس لی ہو۔ اسی لمحے کینواس کے اندر سے ایک ہلکی سی آواز آئی، تم نے مجھے یاد کیا، اس لیے میں واپس آئی ہوں۔ میں پیچھے ہٹا، دل جم گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور دیوار پر لکھا تھا، ہر روح اپنا رنگ چاہتی ہے۔ تب مجھے سمجھ آیا، یہ فریم خالی نہیں تھا، یہ بھوکا تھا۔ کچھ آرٹ زندہ نہیں بنتے، وہ زندگیاں نگل جاتی۔ راگھو ایک پینٹر تھا، لیکن اصل میں اس کا آرٹ صرف اس کے دکھ کے ایک ذریعہ تھا۔ اس نے پینٹنگ تب شروع ہوئی تھی جب زندگی نے اسے سب کچھ چھین لیا تھا، اس کی بیوی میرا۔ اس کے مرنے کے بعد راگھو نے برش اٹھایا، مگر ہر رنگ اس کے لیے معنی کھو چکا تھا۔ اسٹوڈیو میں بس خاموشی رہتی تھی، ایک پرانی کھڑکی سے گرتی دھول اور ایک آدمی جو صرف زندہ دیکھنے کے لیے سانس لے رہا تھا۔ ایک دن جب وہ پرانی چیزوں کو بازار سے گزر رہا تھا، اس کی نظر ایک عجیب فریم پر پڑی، کالے رنگ کا، موٹا لکڑی کا، اور کونے پر چھوٹی سی لکیر میں لکھا تھا، دل سے پینٹ کرو ورنہ دل کھو جائے گا۔ راگھو مسکرا دیا۔ اسے لگا کوئی بیکار سی لائن ہے، مگر فریم میں کچھ ایسی بات تھی کہ اس کا دل اس پر اٹک گیا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے خرید لیا اور اسٹوڈیو لے آیا۔ اس رات وہ دیر تک اس فریم کو دیکھتا رہا۔ خالی کینواس اس کے سامنے تھا اور اس کا ذہن بالکل بھر چکا تھا۔ ہر پور اسٹروک کے ساتھ میرا کا چہرہ اس کے دماغ میں ابھر تھا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی نمی، سب کچھ۔ تھکن سے اس نے برش رکھا، لائٹ بند کی اور سو گیا۔ مگر صبح سب کچھ بدل گیا تھا۔ کینواس خالی نہیں تھا، اس پر ایک عورت کا چہرہ تھا، بالکل میرا جیسا۔ راگھو کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے کینواس کے پاس جا کر دیکھا، اسٹروکس گیلے تھے، جیسے ابھی کسی نے پینٹ کیا ہو۔ یہ کس نے بنایا؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ لیکن اسٹوڈیو بند تھا، چابی صرف اس کے پاس تھی۔ اس نے انگلی سے کینواس کو چھوا، پینٹ گرم تھا۔ اور اسی لمحے کینواس کے اندر سے ہلکی سی سانس سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن جب اس کی نظر دوبارہ کینواس پر گئی تو میرا کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکان تھی۔ راگھو پیچھے ہٹا، دل تیز دھڑکنے لگا۔ امپوسیبل، اس نے خود سے کہا، لیکن مسکان اور گہری ہوتی گئی۔ پینٹ کے اندر سے ایک ہلکی سی آواز آئی، تم نے مجھے یاد کیا نا، اس لیے میں واپس آئی ہوں۔ راگھو کے پیر جم گئے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک سوچ تھی، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ اس نے فریم کو دیوار سے اٹھایا اور نیچے پھینکا، مگر فریم نہیں ٹوٹا، بس ایک ہلکا سا رنگ اس کے کپڑوں پر چھنٹ گیا، جیسے کسی نے برش اس پر چھٹکا ہو۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹا تو اسے لگا کوئی اس کے پاس چل رہا ہے۔ پینٹ تھننے کی خوشبو پورے کمرے میں بھر گئی۔ اس نے آنکھ کھولی اور دیکھا، کینواس پھر سے چمک رہا تھا۔ اب میرا کے چہرے کے پاس اس کا اپنا ریفلیکشن بھی تھا، دھندلا سا، پینٹ کے اندر سے جھانکتا ہوا، اور نیچے لکھا تھا، ہر روح اپنا رنگ چاہتی ہے۔ راگھو نے سمجھ لیا، یہ فریم خالی نہیں تھا، یہ کسی چیز کا انتظار کر رہا تھا۔ راگھو نے پوری صبح اس فریم کو تکتے ہوئے گزاری۔ میرا کا چہرہ کینواس پر بالکل زندہ لگ رہا تھا، ہر اسٹروک جیسے اس کی یاد سے نکلا ہو، ہر رنگ جیسے اس کے دل کا درد سمیٹے ہو۔ مگر ایک بات عجیب تھی، پینٹ اب بھی گیلا تھا اور اس کی آنکھوں کے کنارے پر ایک نمی چمک رہی تھی، جیسے آنسو۔ اس نے خود سے کہا، یہ میرا وہم ہے، مگر دل کے اندر کہیں نہ کہیں اسے محسوس ہوا، وہ فریم صرف پینٹ نہیں کر رہا، وہ محسوس کر رہا ہے۔ اس رات راگھو نے ایک کینڈل جلا کر کینواس کے سامنے کرسی لگائی۔ ہوا میں ٹرپنڈائن کی خوشبو تھی اور اس کینڈل کی لال روشنی فریم کے کونے پر ناچ رہی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میرا، اگر تم واقعی یہاں ہو تو مجھے کچھ دکھا دو۔ کچھ دیر تک خاموش رہی، پھر کینواس کے اندر ایک ہلکی سی حرکت ہوئی، ایک برش اسٹروک اپنے آپ ابھر گیا۔ اس نے آنکھ کھولو اور دیکھا، بیک گراؤنڈ میں اب ایک چملی سی لیک بن گئی تھی، وہی جہاں میرا اور وہ آخری بار گئے تھے۔ اس کا دل ٹھر گیا۔ پینٹ اپنے آپ ہل رہا تھا، جیسے کسی نے برش اندر سے چلا رہا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کینواس کے اندر سے ایک آواز آئی، ہلکی، صاف اور درد بھری، تم نے کہا تھا میں تمہارا آرٹ ہوں راگھو، میں صرف یاد نہیں اب روح بن گئی ہوں۔
راغب کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا جیسے وہ اس چہرے کو چھونا چاہتا ہو، اور اسی لمحے کینوس کے اندر سے ایک نرم سا ہاتھ باہر نکلا، پینٹ سے بھیگا ہوا لیکن بالکل انسانی۔ وہ ہاتھ راغب کے گال کو چھو گیا۔ اس نے محسوس کیا وہ ٹھنڈا نہیں تھا، گرم تھا۔ سانس لیتا ہوا راغب نے ہچکی لے کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر وہ نظر نہیں ہٹا سکا۔ میرا، میں واپس نہیں آئی راغب، تم نے مجھے کھینچ لیا، تمہارا درد مجھے اس فریم میں زندہ کر گیا۔ کینڈل کی لو تیز ہوئی، روم کے کونے میں رکھے دوسرے پورٹریٹس ہلنے لگے جیسے سب محسوس کر رہے ہوں۔ دیوار پر بش گر گیا اور اسٹوڈیو میں صرف ایک آواز گونجتی رہی، پینٹ کا سانس لینا۔ راغب کے ذہن میں ایک سوچ برق کی طرح چاہی، اگر اس کا درد کسی کو زندہ کر سکتا ہے تو کیا وہ میرا کو پوری طرح لا سکتا ہے؟ وہ کینواس کو سامنے چھپ گیا، برش اٹھایا اور میرا کے چہرے پر اپنی مسکراہٹ پینٹ کرنے لگا تاکہ وہ بالکل ویسے لگے جیسے زندہ تھی۔ مگر جیسے ہی برش اس کے ہونٹوں تک گیا، فریم کے اندر سے ایک چیخ نکلی، ایک لمبی، روح کو چیر دینے والی چیخ۔ کینڈل بجھ گئی اور جب روشنی دوبارہ چلی تو کینواس پر میرا کا چہرہ پورا بدل گیا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی بالکل زندہ، اور اس کی مسکراہٹ اب درد نہیں، غصہ تھا۔ تم نے مجھے اپنے دکھ سے باندھ دیا ہے راغب، اب میں تمہیں اپنی تنہائی میں بند کروں گی۔ راغب پیچھے ہٹنے لگا، گر پڑا۔ اس نے پینٹ تھنر اٹھایا اور کینواس پر پھینکا، مگر کچھ نہیں ہوا۔ رنگ ابھر کر اور گہرے ہو گئے جیسے پینٹ اس کی نفرت پی رہا ہو۔ دیوار پر لکھا تھا، ہر روح اپنا رنگ چاہتی ہے اور تمہارا رنگ اب ختم ہو رہا ہے۔ اس کا برش خود بخود ہلنے لگا، دوسرے پورٹریٹ پھٹ گئے، ان کے اندر کے چہرے دھندلے ہو کر اسی میرا کے چہرے میں مل گئے۔ راغب نے آنکھ بند کی اور صرف ایک بات محسوس کی، وہ اکیلا نہیں تھا، اسٹوڈیو میں کسی اور کی سانس چل رہی تھی۔ صبح جب اس نے آنکھ کھولی، کینواس بالکل خالی تھا، پر فریم کے اندر ہلکی سی چمک تھی اور ایک چھوٹی سی لکیر۔ اس رات کے بعد راغب نے پینٹنگ کرنا چھوڑ دیا۔ ہر برش اسٹروک اسے میرا کی آنکھوں کی یاد دلاتا تھا، وہ آنکھیں جو اب اس کے سپنوں میں نہیں، اس کے کینواس میں رہتی تھی۔ وہ فریم اسٹوڈیو کے ایک کونے میں رکھا تھا، اوپر سے کپڑا ڈلا ہوا، لیکن راغب کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ اب بھی سانس لے رہا ہے۔ 3 دن تک ٹھیک رہا، اس نے پینٹ ٹچ نہیں کیا، نہ فریم کے پاس کیا، مگر چوتھے دن جب صبح اس نے اسٹوڈیو کا دروازہ کھولا تو ہوا میں پینٹ تھنر کی خوشبو پھر سے تھی، وہ خوشبو جو صرف تب آتی ہے جب کوئی برش گیلا ہو۔ اس نے دھیمی قدم سے کپڑا اٹھایا، کینواس پر پھر سے چہرہ تھا، مگر اس دفعہ میرا کا نہیں، اس کا اپنا۔ راغب کا دل رک گیا، وہ آنکھیں، وہ داڑھی، لیکن اس تصویر میں کچھ اور بھی تھا، اس کا ریفلیکشن مسکراتا ہوا جیسے جیتا جاگتا انسان۔ وہ پیچھے ہٹا، یہ کس نے بنایا؟ پر اسٹوڈیو بند تھا اور برش اسے نظر آیا، گیلا، اس کے اپنا پینٹ جا کر پاس رکھا ہوا، اور فریم کے کونے سے ہلکی سی آواز آئی جیسے کوئی ہلکے ہلکے ہنس رہا ہو۔ ہر آرٹسٹ اپنا سب سے بڑا سبجیکٹ خود ہوتا ہے۔ راغب نے پینٹ تھنر اٹھایا اور کینواس پر پھینک دیا، رنگ ہلے نہیں، بلکہ تصویر میں اس کا ریفلیکشن اور زیادہ کلیئر ہوتا گیا۔ وہ مسکراہٹ دھیرے دھیرے سیدھے راغب کی آنکھوں میں تھکتی گئی، پھر اس ریفلیکشن کے ہونٹ ہلکے سے ہلے۔ تو مجھے مٹا نہیں سکتا، میں تجھ ہی سے بنا ہوں۔ راغب نے برش اٹھایا اور فریم پر مار دیا، فریم گر گیا لیکن آواز نہیں آئی۔ اس نے دیکھا زمین پر کوئی شیڈو نہیں تھا، اس کا اپنا سایہ غائب ہو چکا تھا۔ روم میں ٹھنڈک بھر گئی، کینواس پر پینٹ ہلنے لگے، اسٹروکس بدلتے گئے۔ اس تصویر کا ہاتھ باہر نکلا، بالکل پینٹ سے بھیگا ہوا لیکن ٹھنڈا نہیں، زندہ۔ راغب پیچھے ہٹا، لیکن فریم اسے کھینچ رہا تھا۔ زمین پر اس کے پیر پینٹ میں پھسل گئے۔ اس نے چیخا، چھوڑ دو مجھے۔ فریم کے اندر سے آواز آئی، تو میرا کا چھوڑ نہیں سکا، اب میں تجھے چھوڑ نہیں سکتا۔ اس پل راغب نے محسوس کیا کہ برش اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں، بلکہ اس ریفلیکشن کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ریفلیکشن برش اٹھا کر اس کا چہرہ پینٹ کر رہا تھا، ایک ایک لکیر، ایک ایک چایا، جیسے وہ راغب کو کینوس پر اتار رہا ہو۔ بس کرو، اس نے چیخا، مگر آواز خاموشی میں ڈوب گئی۔ فریم سے نکلتی روشنی تیز ہوتی گئی، کینواس پر اصل دنیا کے درمیان کا فرق دھندلا پڑ گیا۔ راغب کے چہرے پر پینٹ چپک گیا، اس کی آنکھیں گیلی ہوئی اسٹروکس کے نیچے غائب ہو گئیں۔ اس نے ایک آخری بار دیوار پر لکھنے کی کوشش کی، میں زندہ ہوں، مگر پینٹ اس کے ہاتھ سے بیٹھ گیا اور لکھ گیا، میں اندر ہوں۔ صبح جب اسٹوڈیو کے پاس سے لوگ گزرے، اندر سب کچھ ویسا ہی تھا، برش، پینٹ جارز اور ایک خالی کرسی۔ بس فریم دیوار پر لٹکا ہوا تھا اور کینواس پر ایک نئی تصویر بنی تھی، راغب کا چہرہ، آنکھیں بند اور ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ جو میرا کے چہرے پر تھی۔ نیچے لکھا تھا، رنگ کبھی مرتے نہیں، اور جب ہوا چلی تو فریم کے اندر سے ہلکی سی سانس کی آواز آئی،
ایک پرانی درد بھری زندہ تصویر کی۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ راغب کا اسٹوڈیو اب بند رہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اندر سے عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس کا چہرہ کینواس سے چھانکتا ہے، کسی نے کہا وہ اب بھی پینٹ کرتا ہے، مگر اصل میں کوئی سچ جاننا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دن ایک لڑکی عنایا اس پرانے ایریا میں آئی۔ وہ ایک آرٹ اسٹوڈنٹ تھی اور اسے ہمیشہ پرانی چیزوں میں دلچسپی رہتی تھی۔ بازار کے کونے میں اس نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی ایک فریم بیچ رہا تھا، کالا، موٹا، اور کونے پر لکھا ہوا تھا دل سے پینٹ کرو۔ عنایا نے اسے اٹھایا۔ یہ کتنے کا ہے؟ اس نے پوچھا۔ بوڑھا مسکرایا، آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ پیسے کا نہیں بیٹی، بس سنبھال کر رکھنا۔ عنایا نے ہنسا، سمجھا کہ بوڑھا پاگل ہے۔ وہ فریم گھر لے آئی اور اپنے اسٹوڈیو میں رکھ دیا۔ اس رات جب وہ برش صاف کر رہی تھی، اسے راغب کا پرانا ڈائری فلور کے نیچے ملا، دھول سے بھرا ہوا، لیکن لکھائی اب بھی صاف تھی۔ ڈائری کا پہلا جملہ تھا، یہ فریم زندہ ہے۔ عنایا نے سوچا یہ کوئی میٹافور ہوگا، مگر جیسے جیسے وہ آگے پڑھتی گئی اس کا جسم ٹھنڈا پڑتا گیا۔ یہ فریم کسی پینٹر نے نہیں بنایا، اسے اس عورت نے بنایا جو اپنے شوہر سے نفرت کرتی تھی۔ کہتے ہیں اس نے اپنی روح پینٹ میں ملا دی تھی اور کہا تھا، ہر وہ برش جو دکھ سے چلے گا مجھے زندہ کرے گا۔ عنایا کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے ڈائری بند کی اور فریم کی طرف دیکھا۔ اس کی سرفیس پر ہلکی سی روشنی چمک رہی تھی، جیسے کوئی اندر سے سانس لے رہا ہو۔ اس نے خود سے کہا، یہ تو کوانسیڈنس ہوگا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خوف جاگ گیا تھا۔ اس رات جب وہ سونے لگی تو اسٹوڈیو سے برش گرنے کی آواز آئی۔ اس نے سوچا بلی ہوگی، مگر جب اس نے جا کر دیکھا تو فریم کے اندر کچھ ابھر رہا تھا، پینٹ خود سے ہل رہا تھا۔ صبح تک کینواس پر ایک چہرہ تھا، راغب کا۔ عنایا نے چیخا، برش زمین پر گرا اور پینٹ اس کے پیروں کے نیچے پھیل گیا۔ اس نے ڈائری کھولی اور آخری پیج پر لکھا تھا، اگر یہ فریم تیرے پاس آئے بھاگ جا، یہ دکھ نہیں چاہتا، یہ روح چاہتا ہے، جب تجھے یہ دکھنے لگے تجھے اپنا بنا لے گا۔ فریم کے اندر سے ہلکی سی آواز نکلی، اب میری باری ہے۔ عنایا پیچھے ہٹی، لیکن پینٹ اس کے پیروں سے چپک گیا، رنگ زیادہ تھے، دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ تک چڑھ رہے تھے۔ اس نے برش اٹھایا اور توڑنے کی کوشش کی، مگر برش اس کے ہاتھ سے چپک گیا۔ فریم کے اندر راغب کا ریفلیکشن ہائی لائن لگا اور اس کے ہونٹ کھلے۔ ویلکم ٹو مائی ماسٹر پیس۔ روم کا ہر بلب بلنک کرنے لگا، دیواریں پینٹ سے بھیگ گئیں، جیسے سارے اسٹروک زندہ ہو گئے ہوں۔ عنایا نے چیخا، لیکن اس کی آواز پینٹ میں ڈوب گئی۔ اس کے ہاتھ سے ذریعے زمین پر گر گئی اور اس کے آخری لفظ ابھر گیا، کسی اور کو مت پینٹ کرنا۔ فریم کے اندر سے راغب کا ہاتھ باہر آیا، پینٹ سے لپٹا ہوا۔ اس نے عنایا کا برش پکڑ لیا اور اس کا چہرہ کینواس پر بنانا شروع کر دیا۔ ہر اسٹروک کے ساتھ عنایا کے چہرے سے روشنی چھٹتی گئی، اور جب تصویر پوری ہوئی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور فریم کے اندر صرف ایک سانس بچ گئی۔ صبح تک اسٹوڈیو خالی تھا، بس فریم دیوار پر لٹکا ہوا تھا اور ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا تھا، رنگ کبھی مرتے نہیں، وہ صرف روح بدلتے ہیں۔ صبح کے پہلے کرن جب عنایا کے اسٹوڈیو کا دروازہ چھوا، اندر صرف ایک چیز تھی، وہ کالا فریم۔ کینواس پر ایک نئی تصویر بنی تھی، عنایا کا چہرہ، آنکھیں بند، ہونٹوں پر وہی ادھوری مسکراہٹ جب کبھی میرا اور راغب کے چہرے پر تھی۔ دیواریں کونے میں ڈائری کھلی پڑی تھی اور اس پر پینٹ سے لکھا تھا، رنگ امر ہے۔ اس دن کے بعد لوگ کہنے لگے کہ جب بھی کوئی اس فریم کے پاس جاتا ہے اسے ہلکی سی سانس سنائی دیتی ہے، ایک ایسی سانس جو کبھی بند نہیں ہوتی۔ 2 ہفتے بعد دریا گنج کا پرانا بازار پھر زندہ تھا۔ اسی بڈھی کے اسٹال پر وہ فریم دوبارہ رکھا گیا۔ اس کا رنگ اب تھوڑا گہرا تھا، جیسے اندر کچھ اور کھل گیا ہو، کسی نئی روح کا رنگ۔ ایک جوان لڑکا کبیر جو نئے آرٹ ایکسپوزیشن کے لیے انسپائریشن ڈھونڈ رہا تھا، اس فریم کے پاس رک گیا۔ اس نے کہا، یہ ونٹیج ہے نا، کتنے کا ہے؟ بوڑھا مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو انسان کی نہیں لگتی تھی۔ پیسے کا نہیں ہے صاحب، بس سنبھال کر رکھنا۔ کبیر ہنسا، میں سنبھال لوں گا۔ اس نے فریم اٹھایا اور چل دیا۔ بوڑھا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور دھیرے سے بولا، اور ایک روح مل گئی۔ اس رات کبیر نے فریم کو اپنے نئے اسٹوڈیو میں رکھا۔ اندھیرا تھا، صرف ایک یلو بلب چلا تھا۔ اس نے بلینک کنواس فٹ کیا، برش ٹیبل پر رکھا اور سوچا کل سے پینٹنگ شروع کرے گا۔ لیکن جب صبح اس نے آنکھ کھولی، کینواس خالی نہیں تھا، اس پر ایک چہرہ بنا ہوا تھا، پہچانا مگر عجیب، عنایا۔ کبیر کا دل ٹھر گیا۔ اس نے برش اٹھایا اور پینٹ کو چھوا، گرم تھا، پر ایک آواز سنی، بالکل دھیمی، بالکل پاس سے، تمہارا رنگ کیسا ہوگا؟ وہ پیچھے ہٹا، مگر پینٹ نے اس کی انگلیوں کو پکڑ لیا۔ برش اس کے ہاتھ سے چپک گیا اور اس کا جسم چم گیا۔ کینواس پر عنایا کا چہرہ ہلنے لگا، آنکھیں دھیرے دھیرے کھل گئی۔ تم اگلا رنگ ہو، کبیر چلایا۔ برش توڑنے کی کوشش کی، پر برش نے اس کا ہاتھ توڑ دیا۔ رنگ اس کے ہاتھ سے چڑھ کر اس کی گردن تک آ گیا اور ہر سانس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر گھسنے لگا۔
मिरर में उसने देखा, उसका रिफ्लेक्शन पेंट से भर गया था और उसकी आंखें अब कैनवास के अंदर से उसे देख रही थी। फ्रेम के अंदर से एक चीख निकली, स्टूडियो की लाइट ब्लिंक करने लगी और सब कुछ अंधेरा हो गया। तो स्टूडियो खाली था, बस फ्रेम था और एक नई तस्वीर। कबीर का चेहरा, आंखें बंद और होंठों पर वही मुस्कुराहट, वही दर्द। नीचे लिखा था, हर रूह अपना रंग चाहती है और हर रंग किसी रूह से बनता है। बाजार में शाम को वही बुढ़ा फ्रेम साफ कर रहा था। उसने धीरे से कहा, अब ये रंगों की फूक बाकी है। उसके हाथ पेंट से भीग गए और जब उसने उन्हें देखा तो उन पर लिखा था, मीरा राघव अनाया कबीर। वो मुस्कुराया, अब अगली रूह ढूंढनी है। और जब उसने फ्रेम को देखा तो उसकी रिफ्लेक्शन मुस्कुराई, एक नई रूह के इंतजार में। खाली फ्रेम, द पोर्ट्रेट दैट पॉइंट इटसेल्फ। कुछ आर्ट जिंदा नहीं बनते, वो जिंदगियां निकल जाते हैं। हर दफा जब कुछ चलता है, एक रूह पेंट होती है और रंग कभी मरते नहीं।